قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سورۃ القلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ پر قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی سورۃ العلق نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی وہ سورۃ القلم ہے، جس کی ہم نے تلاوت کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایام کس قسم کے ایام تھے۔ تازہ تازہ مخالفتوں کا آغاز ہوا تھا، تحریک اسلام تازہ تازہ آغاز ہوا تھا، اور رسول اللہ کے جو دشمن تھے وہ مخالفت بھی کر رہے تھے، تہمتیں بھی لگا رہے تھے، شاعر اور مجنون اور کاہن اور اس قسم کے القاب سے بھی رسول اللہ کو پکار رہے تھے۔ وہی لوگ کہ جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، پہلے رسول اللہ کو بہت پسند کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، لیکن اللہ کے دین کا جب کام کرنا شروع کیا تو وہ احترام دشمنی میں اور مخالفت میں اور توہین آمیز رویے میں بدل گیا۔ تو ایسے میں ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے اور کفار کے بارے میں خبردار کرتا ہے، اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ذریعے سے اپنا نقطہ نظر بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ آغاز سے ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھ رہے ہیں، یعنی لکھنے والے جس چیز کو لکھ رہے ہیں۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم ہے، جیسے ہا میم ہے، جیسے قا سین میم، اور اسی طرح مختلف صورتیں قرآن کریم کی۔ ان حروف مقطعات میں سے ایک نون ہے۔ حروف مقطعات کے معانی کے بارے میں سب سے جو بات کہی جا سکتی ہے، جس پر سب سے معتبر جو بات کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی خود معلوم ہے، اس کو خود معلوم ہے، یا ان اسرار الہی کا علم اس کے خاص رازدانوں کے پاس ہیں، جن کو قرآن مجید راسخون فی العلم کے نام سے یاد کرتا ہے، اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے حقیقی وارثین۔ قلم کی قسم کھائی اور اس چیز کی کہ جس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب اس سے مراد کون سا قلم ہے اور کون سی چیز جو لکھی جا رہی ہے، مختلف باتیں اس میں بھی۔ جو بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اگلا اس قسم کے بعد اگلی آیت میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون، دیوانے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس بات کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، قلم کی اور جو قلم سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب چاہے اس دنیا میں حقائق لکھنے والے مراد ہو، جن کے قلم حقیقت لکھتے ہیں اور حق بات لکھتے ہیں، اور چاہے اللہ کے لکھنے والے جنہیں کرامن کاتبین کہا گیا ہے، وہ کہ جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں اور اللہ جو حکم دیتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں اور بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ جو نظام ہے جس کے تحت لکھنے والے حقائق کو لکھ لیتے ہیں، وہ جگہ جہاں حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں، یعنی اس دنیا کے حقائق اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو آپ پر تہمت لگائی جا رہی ہے یہ تہمت صحیح نہیں، اور جیسا کہ آگے آ جائے گا عنقریب آپ جان لیں گے، اور یہ بھی جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں یہ بھی جان لیں گے کہ کون مجنون تھا، کون پاگل تھا۔ آپ پر تو اپنے رب کی نعمت ہے، اور وہ نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ نعمت رسالت،
نعمت نبوت، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. یہ مجنون ہے کہ جو آپ کو مجنون کے نام سے یاد کر رہے. قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی حقائق، اس کائنات کی حقیقتوں کی قسم کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. ممنون کہتے ہیں کہ جس دو معنی ہوتے ہیں اس کے، یا ممنون اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وزن کیا جا سکے، یا ممنون اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ختم ہو جائے، حساب کیا جا سکے. غیر ممنون جس کا نہ وزن کیا جا سکے نہ جس کا حساب کیا جا سکے. تو ترجمہ کیا بنا؟ اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی، اور اللہ کا تعریف کرنا یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا خلق عظیم، باعظمت اخلاق کے آپ مالک. اور یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ کو، کیونکہ کفار نے جسارتوں اور گستاخیوں کا سلسلہ شدت سے شروع کیا ہوا تھا، اور خدا جانے کیا کیا باتیں وہ رسول اللہ سے کہتے تھے اپنی غلیظ زبانوں سے. لیکن اللہ کا نبی برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا سکے. اور یہ اصول ہے دین کی تبلیغ کا. توجہ فرمائیں، کوئی دین، کوئی مکتب اس کی تبلیغ بد اخلاقی اور گستاخی اور جسارت اور توہین سے کسی دین اور مکتب کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اگر گستاخی کرنے کا اور توہین کرنے کا اور گالیاں دینے کا یہ طریقہ صحیح ہوتا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو پھر قرآن مجید میں رسول اللہ کو حکم دیا جاتا کہ آپ ان کو گالیاں دیجئے، آپ کفار کو برے برے ناموں سے پکاریے، آپ کفار کو اس طرح کا ہوتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی تعریف بھی فرما رہا ہے اور تسلی بھی دے رہا ہے کہ یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اس گستاخیوں کے مقابلے میں آپ کا رویہ کتنا برداشت والا اور صبر والا ہے اور اخلاق والا ہے. آپ پھر بھی انہیں محبت سے کہتے ہیں کہ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب یہ بات سن لو تاکہ تم اس راستے سے بچ سکو جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ طریقہ ہے. اگر کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو لیے ضروری ہے کہ وہ توہین آمیز رویوں سے پرہیز کرے اور دلیل سے، محکم دلائل سے اچھے طریقے سے بات سمجھائے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً عظیم اخلاق کے مالک ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اب اللہ فرما رہے کہ تھوڑا صبر کیجئے، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے جو مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی ان قریب جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی. کون مجنون ہے، کون دیوانہ ہے، کون گمراہ ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کسے جنون کی بیماری تھی. ان قریب دیکھ لو. اے رسول آپ بھی دیکھ لیں گے اور ان پر بھی واضح ہو جائے کہ کن لوگوں کے دماغ ٹھیک نہیں. یہاں پر مجنون کی جگہ فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، مفتون جو فتنے میں مبتلا ہو. اور یہاں فتنے سے مراد وہی جنون کی بیماری ہے کہ جس کی نسبت یہ لوگ رسول اللہ کو دے رہے تھے. آپ توجہ فرمائیں،
کہ ایک شخص تنہا اچانک ایک ایسے پورے شہر سے دشمنی مول لے لے کہ جو پورا شہر اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ لوگ اتنی تمہاری رسپیکٹ ایسے کہتے ہوں گے رسول اللہ کو؟ آپ توجہ کریں، جب اللہ کے نبی نے یہ توحید قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا جب یہ کہا اور توہین کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، تو کچھ لوگ ہوں گے نا جو رسول اللہ سے کہتے ہوں گے کہ آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی تھے، آپ کیوں ایسی بات آپ نے کی کہ پورا شہر خلاف ہو گیا؟ آپ تھوڑا بہت، یہ جو اگلی آیتیں آ رہی، فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ یہ تسلی دی جا رہی، یعنی آپ ہدایت پر، وہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ ایک تہمت جیسے مجنون کی تھی، دوسری تہمت کیا تھی؟ گمراہ، جس کی وہ سورہ نجم میں کہا گیا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے تمہارا ساتھی، صاحب جس سے صحابی بھی کہتے ہیں، یہ صاحب میں میسج ہے کہ 40 سال تمہارے درمیان رہا ہے، آج تک کوئی ایک بات بھی اس کی ایسی سنی ہے جو گمراہی والی ہو؟ تم تو اپنے فیصلے بھی اس سے کرواتے ہو، تو پھر ایک بات کر کے کیسے یہ گمراہ ہوگی اور کیسے مجنون ہوگی؟ تم گمراہ ہو، تم مجنون ہو۔ یقیناً آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، لہذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ یہ کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا، وہی سمجھدار جو ہوتے ہیں، کچھ تو یہ کہتے ہیں، کچھ نے آ کر کہا کہ اتنی سختی نہ کیجئے ہمارے خداؤں کے ساتھ، آپ کچھ چیزوں میں آپ نرمی کر لیں اور کچھ ہم اپنے موقف میں نرمی کر لیں۔ تمہارا موقف تو ہے ہی تمہاری مرضیوں کا، تو یہ چال چلی کہ گویا کہ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، پیکج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی ساری باتیں نہیں ریجیکٹ کرتے، لیکن کچھ باتوں میں آپ کمی کر لیں، کچھ باتوں میں ہم کمی کر لیں گے، تو مل کے ایک اچھے طریقے سے جیسے پہلے گزر بسر ہو رہی تھی ویسے گزر بسر کریں گے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ دین کا معاملہ، اور یہاں پر تو ابھی بات تھی توحید کی، ابھی تو باقی جنگیں شروع نہیں ہوئی، ابھی تو جنگ کس کی شروع ہوئی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، کامیاب ہو جاؤ۔ ابھی جنگ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کچھ کمپرومائز کر لو، کچھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، گزارا ہو جائے گا۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ اصل میں آپ کو ڈھیلا اور نرم کرنے چاہتے ہیں اپنے موقف میں، آپ ان کی بات نہ مانیں، اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا۔ اور پھر وہ جو توحید کی مخالفت میں آئے تھے رسول اللہ کے پاس، ان کی کچھ صفات بیان کی، بری صفات، توجہ فرمائیں، فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار یعنی جو پست انسان ہوتا ہے، جس کی کوئی وہ نہیں ہوتی، عزت نفس نہیں ہوتی، گھٹیا سے گھٹیا کام کر لیتا ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پست سے پست کام کر لیتا ہے، اسے اپنی عزت نفس کا خیال ہی نہیں ہوتا، جھوٹی بات اپنی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانا بڑی بڑی۔ یہ کن کی صفات ہے؟ وہ جو رسول اللہ کے مخالف تھے، گویا کہ یہ کر رہے تھے، یہ حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، اس
کی بات نہ مانے، حمازن عیب جو، لوگوں کے عیب نکالنے والا، عیب ڈھونڈنے والا، مشائم بنمیم چغلیاں اٹھا کر ادھر سے ادھر جانے والا، ایک محفل میں بیٹھا وہاں سے باتیں سنی اور جیسے ہی کوئی ایسی بات سنی فوراً بھاگ کے گیا دوسری محفل میں تاکہ آگ لگائے، وہاں پہ چغلی اٹھائے، تمہارے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے، وہاں سے اٹھا کے ادھر آگ لگائی، ادھر سے اٹھا کے ادھر آگ لگائی۔ مشائن، یہ مشا مشی سے ہے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، مشی کرتے ہیں، مشی، یہ مشی یعنی چلنا، مشا بہت زیادہ چلنے والا، بنمیم چغلیاں اٹھا کے، ایک طرف سے باتیں لے کے دوسری طرف جانے والا، مناع للخیر خیر کو روکنے والا، ایک ہوتا ہے مانع، ایک ہوتا ہے مناع، مناع مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ خیر کو روکنے والا، بھلائی یعنی جہاں بھلائی ہوتی دیکھ لے، کوئی اچھا کام ہوتا دیکھ لے، یہ اس کو اس سے برداشت نہیں ہوتا، یہ اس کو روکنے کے لیے پہنچ جاتا، تو کیوں کر رہے؟ مناع للخیر بھلائی سے روکنے والا، معتدن حد سے بڑھ جانے والا، حدود کراس کرنے والا، اثیم گناہوں کا عادی، مسلسل گناہ کرنے والا، اثیم اثم سے ہے، جو آیت ہے نا مثلا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اثم گناہ کو کہتے ہیں، اثیم جو عادی گناہ کرنے کا عادی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار غلطی سے ہو جائے، وہ اور معاملہ ہوتا ہے، اثیم مسلسل عادت ہے، روٹین ہے، عتل بدخو یعنی بد اخلاق، بدتمیز، سخت مزاج، بعد ذالک زنیم اور ان سب صفات کے بعد بدذات، بدذات کسے کہتے ہیں؟ جس کا حسب نسب معلوم نہ ہو، یعنی جس کے ماں باپ کی بھی خبر نہ ہو کہ یہ کون۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ یہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے مخالفین کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ قسمیں کھانے والا، پست، عیب جو، چغل خور، چغلیاں اٹھا کے دوڑنے والا ادھر ادھر، بہت زیادہ بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، مسلسل گناہ کرنے والا، بدخو اور بدذات۔ آپ توجہ کریں کہ اگر یہ الفاظ رسول اللہ ان کو کہنا شروع کر دیں، کفار کو، یہ تو بڑی سختی ہو جائے گی۔ ایک عالم صاحب نے برا بھلا کہنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مخالف فرقے کے لوگوں کو، مخالف مسلک کے لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے، اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیا، اور ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ جو کہتے ہیں سب نہ کرو، قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، خوب توجہ سے سنیے، میرے سے آپ کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو صاف صاف قرآن سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باہر سے کوئی بات لا کے تھوپتا نہیں ہوں قرآن پر، اور اس پر ایمان ہے کہ سب سے جو بنیادی ترین اور صحیح دین بتایا وہ اللہ نے بتایا، اور اسلام کی بنیادوں کی جتنی قرآن رہنمائی کرتا ہے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور جن باتوں کی قرآن نے جتنی رہنمائی کی ہے اتنی کلیئر رہنمائی کی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی کوئی صفت نہیں، نہ بیان کی صفت ہے، نہ علم میں کوئی اللہ سے آگے ہے، نہ بیان سے کوئی آگے ہے۔ اس کو پتہ تھا قیامت تک اگر میں نے یہ کتاب چھوڑنی ہے
تو لوگوں نے اس سے کیا باتیں سمجھنی اس کو سب پتا تھا، سب جاننے والا تھا۔ توجہ فرمائیں، جب قرآن کو بغور پڑھا جاتا ہے اور قرآن سے بندہ مانوس ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی ایک موضوع کے بارے میں وہ ایک ہی آیت سے نہیں چل پڑتا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ آیتوں کو پی جاتے ہیں اور کچھ آیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں ان کی تعریف والی آیتیں بھی بہت ہیں قرآن میں، اور جب وہ خرابی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تو تکلف نہیں کرتا۔ کل آپ نے سنا پرسوں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی گھر والیاں ازواج رسول جن کو قرآن امہات المومنین کہتا ہے تکلف ہی نہیں کیا، شدید ترین الفاظ میں ڈانٹ دیا، شدید ترین مثال دی اور کہا کہ اگر نبی کی نافرمانی کرو گی تو تم سے پہلے نبی کی جو دو نافرمان تھیں، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ ابھی سورہ حاقہ اس کے بعد اگلی سورہ، اس میں اللہ فرماتا ہے اگر تم کہہ رہے ہو، کافروں سے کہتا ہے اللہ کہ تم کہہ رہے ہو ہمارے رسول نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اگر یہ تو ایک فرشتہ لے کر آتا ہے اس کے پاس، اگر یہ اپنے پاس سے ہمارے بارے میں کچھ باتیں گھڑ لیتا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ اللہ تو تکلف نہیں کرتا، حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ تو اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ وہی سے بات کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم بتا رہا ہے کہ اس دین کے بارے میں اگر زبان کھولنی ہے تو پھر سوچ کے کھولنا کہ اس دین کے بارے میں جھوٹ شامل کرنا یہ کتنا سخت جرم ہے، کہ ہمارا رسول بھی جس نے کرنا ہی نہیں ہے لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ وہ بھی استثناء نہیں ہے اس سے۔ آج ممبر پہ چڑھ کر تو کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، وہ صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ کہتے ہو سب نہ کرو، یہ سب نہیں ہے، یہ حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، بدذات جس کے ماں باپ کا نہیں پتا۔ کہتے ہیں یہ سب نہیں ہے، تو جب قرآن نے سب کیا ہے تو پھر ہم بھی سب کریں گے۔ کہ نکالو گالیاں، نکالو، برا بلا کہو، گالیوں کا لفظ سخت ہے، سب جسے کہتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید نے خود بتایا ہے، اور آپ کو میں آیت کی مثال دیتا ہوں ابھی، کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جو ہمارا رسول نہیں کر سکتا لیکن اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، ہمارا رسول تمہیں نہیں کہے گا، حیا کرتا ہے تم سے، اللہ نہیں کرتا۔ جب رسول پاک کے گھر آیا کرو، جب کھانا کھا چکو اٹھ جایا کرو، غور سے سنیں، بیٹھے نہ رہا کرو۔ تمہارے بیٹھے رہنے سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ حیا کی وجہ سے تمہیں کہتا نہیں، اللہ نہیں حیا کرتا، اٹھ کے چلے جائے۔ یعنی رسول اللہ کا اخلاق ایسا ہے کہ جو یہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ لوگوں سے کہیں کہ ٹائم بہت ہو گیا آپ اٹھ کے چلے جائیں، اس قدر رسول، لیکن اللہ کہتا ہے چلے جاؤ۔ خود قرآن نے بتایا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 ہے، توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں اذن دے دیا جائے، یعنی رسول اللہ تمہیں بلائیں، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کسی کھانے وغیرہ کی دعوت دی جائے مگر برتنوں کو نہ دیکھا کرو، ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا، داخل ہو جائے کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جائے کرو، چلے جائے کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث،
اور پھر وہیں باتیں کرنے میں لگ کر وہیں بیٹھے نہ رہا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً یہ تمہارا کام نبی کو اذیت کرتا ہے. فیستحیی منکم، ہمارا نبی ایسا اخلاق والا ہے، ایسا اخلاق والا ہے کہ اس کو حیا آتی، اس سے یہ بھی تم سے نہیں کہا جاتا، اس پر یہ بھی بھاری ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ. کجا یہ کہ رسول اللہ گالیاں نکالیں کسی کو. توجہ فرما رہے ہیں، جس کو اللہ کہے انک لعلی خلق عظیم، وہ اسلام کی تبلیغ گالیوں سے کر رہا اور بدتمیزیوں سے کر رہا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت کرتی ہے. فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا کرتا ہے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ حق سے حیا کرتے ہیں. بات سمجھیے کیا قرآن کہنا چاہ رہا ہے. کچھ باتیں رسول اللہ کی شخصیت اجازت نہیں دیتی کہ وہ تم سے کریں، لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے، اللہ جو مرضی کرے. لہذا یہ کہنا، قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، فرمایا رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے. لہذا دین کے اگر کوئی دین کے نام پہ کچھ کرنا چاہتا ہے اخلاق سے کرے گا. بد زبانی اور گندے طریقے سے، بد اخلاقیوں سے دین نہیں پھیلتا، دین کو نقصان ضرور ہوتا ہے. بلا وجہ کا فساد اور نفرتیں اور لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں. یہ ایک سورہ گزر چکی ہے پہلے، سورۃ المجادلہ، وہاں پر وہ آیات ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا. یتناجون بالاثم والعدوان واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اور جب یہ آپس میں گناہ کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب توجہ فرمائیں، جب اے رسول آپ کے پاس آتے ہیں حیوک، تو آپ کو وہ تحیت کرتے ہیں بما لم یحیک بہ اللہ، جو اللہ نے نہیں کی. کیا ہوتا تھا؟ آئے کچھ لوگ یہودی تھے، آئے اور رسول اللہ سے کہتے ہیں سلام علیکم. لفظ کیا ہے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. انہوں نے کیا کہا؟ سلام علیکم، لام ہٹا دیا، یعنی موت ہو آپ پر. رسول اللہ کو سمجھ آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی، حتیٰ کہ سام بھی نہیں بولا، یہ بھی نہیں کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی موت ہو. فرمایا وعلیکم، یہ کمال اخلاق ہے. رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ، انہوں نے بھی یہ جملہ سن لیا، وہ ذرا جذبات میں آ گئی. انہوں نے کہا تم پر موت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو تم پر. تو اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ سے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کر، نرمی اختیار کر. یہ جو دین کا کام ہے اس کے لیے یہ مزاج، جس نے تبلیغ کرنی، جس کو غرض ہی نہیں ہے کوئی آئے یا نہ آئے، وہ بے شک نکالے گالیاں جو مرضی کرتا پھر، اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا، مجھ سے بڑا مذہب کا ڈیفینڈر ہی کوئی نہیں، ڈیفینڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں. تبلیغ کے اصول اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. توجہ فرمائیں، ادعو، دعوت دے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. آپ کسی کو بلا کے لائیں، اس سے کہیں تیرے ابے پہ لعنت، میں نے آپ کو تبلیغ کرنی ہے دین. سبحان اللہ، اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی. وہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو، حالانکہ انہوں نے کتنی بدتمیز رسول اللہ سے کہا سلام علیکم. قرآن نے آیت میں کہا آپ کو وہ تحیت کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کیا. آپ نے، اللہ نے تو سلام علیکم، اللہ تو آپ پر سلامتی کا پیغام دیتا، وہ کر رہے حیوک بما لم یحیک بہ اللہ. لہذا اسوہ دین کے پھیلانے میں رسول اللہ ہے، مت تحریف کی جائے.
اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا، ہمیں حکم دیا کہ ہمارا کلام لوگوں کو سناؤ۔ میں گالیاں دے کے سنا سکتا ہوں؟ کچھ لوگ ہیں جنہیں ویسے ہی گالیوں کی عادت ہے۔ ہم نے بعض افراد دیکھے کہ دنیا کی کوئی چیز ہے جس کو وہ گالی نہ دیتے، اگر ان کا پاؤں سلپ ہو تو وہ زمین کو گالی دیتے، اگر کوئی برتن ہاتھ سے ادھر ہو یا پلیٹ کو گالی دیتے ہیں، گلاس کو گالی دیتے ہیں، ہوا کو گالی دیتے، ہر چیز کو گالی دیتے ہیں۔ ان کا دین ویسے ہی گالی دینا، تو ادھر سے وہ سہارا بنا لیتے ہیں کہ جی ہم تو فلان کو گالی دے رہے ہیں۔ اسوہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ گالیاں نہیں دیتے، اور حدیث میں مومن گالیاں دینے والا ساب نہیں ہوتا۔ اور فارمولا کیا قرآن نے بتایا، توجہ فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا، کفار کے بارے میں، کہ اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کو تم سب نہ کرو، ان کو تم گالی نہ دو، برے لفظوں سے ان کو نہ یاد کرو۔ اور اللہ کیسے بتائے؟ جب تم یہ کرو گے کیا ری ایکشن ہوگا؟ خالق بتا رہا ہے، جو انسان کی نفسیات کا خالق ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو میں نے مشین بنائی ہے، اس کو جب سب کیا جائے گا، اس کے مقدسات کو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ بھی دشمنی میں آ کر، مخالفت میں آ کر اللہ کو گالی نکالیں گے۔ وہی سب جو تم ان کے جھوٹے معبودوں کو کر رہے ہو، یہ دشمنی میں آ کر اللہ کو کریں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، اللہ کو سب کریں گے، عدوًا، دشمنی میں، تجاوز میں آ کر، بغیر علم، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا، یعنی جو عمل پہ جو قوم لگ جاتی ہے، ظاہر ہے ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر تو دین کی خدمت ہی کوئی نہیں۔ کاش کہ سب سے پہلے، میں عرض کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے جو بنیادیں ہیں دین کی اور بنیادی کانسیپٹس ہیں رویوں کے، وہ کاش کے قرآن سے لیے جاتے، کاش کہ ایک ایک قرآن کے دیے ہوئے کانسیپٹ پر بات ہوتی، ڈسکشن ہوتی، اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کی طرف جاتے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب پہلے تصورات بن چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آیات قرآن جب آتی ہیں پھر ان کو توڑنے موڑنے کا کام کیا جاتا ہے، پلاس اور پیچکس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آیات کو توڑتے موڑتے ہیں اور کہتے ہیں جو ظاہری معنی ہے نا وہ نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، قرآن اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا، یعنی جدھر میں کہہ رہا ہوں ادھر چلو، جو میں معنی کر رہا ہوں وہ معنی تمہارا، قرآن اسے ہانک کے جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے جس نے اللہ کو اپنا لیڈر بنایا تو اللہ تو جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اللہ سے کہا کہ میرے پیچھے چلنا ہے آپ نے، اللہ اس کو جہنم میں لے کے چلے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس اللہ کے سخت الفاظ استعمال کرنا یہ اور ہے، اسوہ حسنہ رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، جو بھی اللہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہم یسألون، اور باقیوں سے سوال ہوگا بھی، تم نے کیوں کیا؟ اللہ ہر قاعدے ضابطے سے بلندتر ہے، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ لہذا قرآن نے اسوہ حسنہ کس کو بنایا؟ ہمارے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تم آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے، تم اس کائنات کے مالک نہیں ہو، تمہارے لیے ہم نے اسوہ، کامیابی کا جو آئیڈیل ہے وہ اپنے رسول کو بنایا۔ وہ رسول تمہارے درمیان رہتا ہے، دیکھو اس نے کیا رویہ اختیار کیا، اس نے کیسے دین پھیلایا ہے، تو تم
اس کے اسوہ حسنہ پہ چلو اگر دین کی خدمت کرنی ہے، اور اگر خرابیاں کرنی ہے تو ظاہر بات ہے پھر جو جی میں آئے کرے انسان۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے، اور اگلی 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سبب بتا رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ مخالف، اتنا جھگڑالو، یہ کیوں اتنا برا بن گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ مال اور اولاد کا مالک۔ یہ دو چیزیں جو ہیں قرآن مجید نے آپ نے دیکھا ہے بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں اپنے نشے میں ایسے مست کرتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی حق کا معیار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہی صحیح سمجھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں تبھی تو میں نے مال بنا لیا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، وہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اور لہذا اللہ کے نبی کو کہتے تھے، سورۃ الزخرف میں یہ گزر چکا ہے کہ اللہ نے قرآن مکے یا طائف کے کسی امیر آدمی پہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یعنی امیر آدمی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرے قرآن کے لیے۔ آپ کے پاس تو مال دنیا نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کرنا ہوتا جو اپنے معیار پہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے خود معیار کا تعین کر رہے ہیں کہ مکہ یا طائف کے کسی سیٹھ پر قرآن اترنا چاہیے تھا، تم پہ کہاں سے آ گئے؟ اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد کا مالک ہے، جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، بہت سمجھدار پڑھا لکھا پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوا بیٹھا ہے، کہ جب ہماری آیات اس کو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اور آج بعض ایسے عالم نما افراد ہیں جو جب اپنی نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن آج کی کتاب نہیں ہے، قرآن آج کے کی پریکٹس کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ بعض وجوہات کی بنا پر ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شارٹ کٹس چاہیے کہ دین میں کچھ ایسے راستے مل جائیں کہ اپنی موج مستی بھی کر لیں، وہ اپنے شوق بھی پورے کر لیں جن سے دین روکتا ہے۔ تو اس قسم کے مولانا کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کو بیچ میں سے سوراخ کر کے دے دے کہ تم ادھر سے کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اتنا سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا، اس نے اللہ سے پوچھو کہ کہاں پہ وہ سخت ہے اور کہاں پہ وہ سخت نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ خود اپنے خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو جب ایسے مولانا صاحب ملتے ہیں یا ایسے خطیب صاحب ملتے ہیں جو وہ راستہ کھول کے دے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ باقی تو ہیں وہ تو دین کو اتنا خوفناک کر کے بیان کرتے ہیں کہ نزدیک ہی کوئی نہیں آتا۔ لہٰذا حق اس کو ملتا ہے جو اپنی خواہش کو سائڈ پہ رکھ کے حق ڈھونڈتا ہے، اپنی ایفیلیشنز، دوستیاں، رشتہ داریاں، اپنے دنیا کے بارے میں اگر پہلے کوئی ناجائز کاموں کے پلان کیے ہوئے تھے کہ میں نے یہ کچھ بنانا ہے۔ ایک صاحب ایک کافی عرصہ پہلے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کچھ سیاستدان حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک پاکستان کا ایک مشہور جو دو بڑے حرام خوروں میں سے ایک بڑا حرام خور ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور کہہ رہا تھا یہ اس نے یوں کھایا، یوں کھایا، یوں کھا گیا، اتنا پیسہ کھایا، اور بات کرنے کے اینڈ میں یعنی اس کو برا بھلا کہہ کے آخر میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دے نا تو تم اس کو بھی بھول جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع دے دے نا کھانے کا تو تم اس کو بھی بھول جاؤ گے جس کا میں نام لے رہا تھا۔ اب میں نام نہیں لیتا اس کو۔ تو مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں۔ کچھ کتے اللہ نے کھلے چھوڑ دیے اور کچھ کو پٹا ڈال دیا، باندھ دیا۔ باندھ دیا کیا مطلب ہے؟ اگر کھل جائے تو کاٹ کھائے گا لوگوں کو، لیکن چونکہ بندھا ہوا ہے بس نہیں چلتا کاٹے، اور جو
کھا رہے ہیں، ان کے پٹے کھول دیے گئے ہیں، ان کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں اور وہ کاٹ رہے ہیں دونوں کتے دنیا کے پیچھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے حرام خوری کرنے والے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں، اور قیامت کے کوئی کہے کہ میں تو مولا کو ماننے والا ہوں، مولا مجھے چھڑائیں گے، حرام خوری کرے اس نام پر، جیسے بعض افراد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں حرام کھا لوں اس کے بعد میں عشرہ محرم کرا دوں تو میں بچ جاؤں گا۔ اس پر ڈبل پکڑ ہوگی، اس پر ڈبل پکڑ ہوگی، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اتنی بڑی خیانت ہے اس پاکیزہ مکتب کے ساتھ یہ کہ جو مکتب اصلاح انسانیت کے لیے آیا ہے، آپ اس کے نام پر جرم کرنے کا لائسنس آپ نے رکھ لیا اپنے پاس کہ باقی کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اور تم یہودی، یہ یہودی ہے۔ قرآن نے یہ صفت ان یہودیوں کی بیان کی ہے جنہوں نے اپنے دین میں تعریف کی ہوئی تھی، کہتے تھے دوسروں سے قرضہ لیا واپس ہی نہیں کرتے تھے، کیوں؟ تو ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج جو اسی طرح کے بے دین اپنے آپ کو، چاہے وہ شیعہ کہے چاہے سنی کہے، کیا نظریہ؟ مثلا شیعہ کہے سنی کا کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا، یہ بے دین ہے، اور اگر سنی کا شیعہ کا کھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا، یہ بے دین۔ اس کو قرآن نے اصل میں یہودی بتایا ہوا، یہ یہودی کرپٹ یہودی کی صفات رکھتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے اے رسول ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں امانت دار کہ اگر آپ ان کو پورا خزانہ دے دو پورا واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک درہم بھی ایک دینار بھی ان کو دے دو جب تک ان کے سر پہ نہ چڑھ جاؤ یہ واپس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جو یہودی نہیں ہے ان کے بارے میں ہمارا پرابلم ہی کوئی نہیں، ہم جو مرضی کھا جائیں ان کو۔ آج ہم نے اپنا دین تعریف کر کے ایسے فرقہ واریت کے اس میں آئے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بعض افراد سے اپنے کانوں سے سنا ہوا، اور یہ نہیں کہ یہ جو اس قسم کے ہیں وہ شیعہ اور سنی ہو، جو کرمنل ہے، جو کلپریٹ ہے، وہ جو بھی اس نے نام رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اندر کی شخصیت نکال کے باہر لے کے آتا ہے۔ باہر کے ٹھپے لگانے سے اور مور لگانے سے کہ میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں، یہ اللہ قبول نہیں کرتا، نہ ہی کوئی اہل بیت اطہار اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ خدا بند عالم سمجھنے کی توفیق دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے۔ ناک کو سونڈ کہا جا رہا ہے، سونڈ ہاتھی کی ہوتی ہے، کیوں ناک کو سونڈ کہا جا رہا ہے؟ آپ نے اردو میں بھی ایک جملہ سنا ہوا ہے نا، اس کی تو ناک ہی نیچے نہیں آتی، یا میری ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ جو ناک بہت زیادہ حق تسلیم کرنے سے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ تم نے بچے کی شادی کرنی ہے، یہ حرکت نہ کرو، اتنا زیادہ خرچ نہ کرو، غریب کی مدد بھی کر دو، میں نہیں کروں گا، میری ناک کٹ جائے گی۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی ناک نہیں کٹتی، اور دنیا کو دکھلاوا نہ کرے تو اس کی ناک کٹتی ہے۔ تو اس ناک کو اللہ کہتا ہے سونڈ، اس کی سونڈ کو ہم داغیں گے، یعنی گرم گرم جہنم کی کوئی چیز وہ اس کی سونڈ پر ہم لگائیں گے۔ اللہ نفرت کے لفظ ہے، سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم سونڈ کو کہا جاتا ہے، ناک نہیں کہا۔ اس کی یہ اتنا اکڑ ہے اس میں کہ یہ ہماری آیات کو کہتا ہے، یہ پرانے قصے، اس کی سونڈ کو ہم داغنا کسے کہتے ہیں؟ آپ لوہے کی سلاخ لیں، اس کو تپا لیں آگ میں اور پھر کسی کو لگائیں، اسے کہتے ہیں داغنا۔ تو فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اس کی ناک جس کو اللہ سونڈ کہہ رہا ہے اس کو ہم داغیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ ساری باتیں کر کے، اے رسول جان لیجئے یقیناً ان مکے والوں کو ہم نے آزمایا ہے، آزما رہے ہیں ہم۔ کس طرح؟ جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل توڑیں گے۔ روایات میں بیان کیا گیا کہ کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک شخص تھا بڑا نیک، اس کا ایک باغ تھا جس کا پھل بہت زیادہ اور بہت اچھا ہوتا تھا۔ وہ خدا کا نیک بندہ جس دن پھل توڑنے کا دن ہوتا تھا تو وہ شہر کے غریبوں اور مسکینوں میں اعلان کروا دیتا تھا، ان کو بلا لیتا تھا اور ان کو بھی اندر سے حصہ دیا کرتا تھا، ان میں بھی تقسیم کرتا تھا۔ اور اپنی اولاد کو بھی اس نے یہی کہا ہوا تھا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ وہ دنیا سے چلا گیا
تو اس کے بچے جو تھے وہ زیادہ اچھے اکانومسٹ تھے، انہوں نے اقتصاد زیادہ پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دینا اور ہم نے سارے کے سارے پیسے خود رکھنے، سارے کے سارے پھل خود ہم بیچیں۔ اتفاق سے پھل بہت اچھا ہوا، اس کو دیکھ کر اور بھی اپنے باپ کی نصیحت بھول گئے، کہا کہ نیت خراب ہوگی، کہا کہ ہم نے نہیں کرنا اس اور ان کی طرف خدا اشارہ کرے نہیں، غریبوں کو نہیں دینا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول ان مکے والوں کو ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جس طرح ہم نے اس باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اور باغ کی داستان سے یعنی وہ بھی کہہ رہے تھے ہم نے غریبوں کو نہیں دینا، یعنی اللہ کی بات نہیں ماننی، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم حتماً یہ پھل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس پر قادر ہیں اور ہم اس کو کاٹیں گے اور بیچیں گے۔ اور پتہ تب چلا کہ جب سارا پلان کر کے یہ رات کو سوئے، رات کو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی بلا آئی، آندھی ایسی کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے کبھی پھل ہی نہیں آیا تھا، اس پر کٹ گئی ہر چیز اس کو۔ اب صبح یہ اپنے پلان کے مطابق پتہ ہی نہیں رات کو کیا ہوگا۔ یہ کس کے لیے اللہ مثال دے رہا ہے؟ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یہاں پہ مراد کہ یہ مکے والے اے رسول آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جس طرح ان سے پہلے اس باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ اتنے مست تھے، جب خدا کو بندہ بھولتا ہے نا، سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ ہم پھل کو توڑیں گے یقیناً، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو آپ کے رب کی طرف سے گھومنے والی گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے۔ گھومنے والی جیسے کوئی ہوا کا بگولا ہوتا ہے، آندھی ہوتی ہے، وہ کوئی آندھی آئی رات کو اس باغ پر اور اس میں وہ گھومی اور چلی گئی اور وہ باغ برباد ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ سو رہے تھے، پلان پکا کر کے کہ ہم نے باغ میں جا کے پھل کاٹنے ہیں، وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، باغ ایسا ہو گیا جیسے فصل کٹ جانے کے بعد اس کی شکل ہوتی ہے۔ صبح صبح وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو جلدی سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل پڑو، یعنی صبح اٹھے نا، بھاگو، جلدی کرو، جلدی ہوتی ہے کہ آج ہم نے جا کے پھل توڑنے۔ پس وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جا رہے تھے، ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ باتیں کہتے جاتے تھے۔ کیا باتیں کہہ رہے تھے؟ کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، یعنی ایسا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ مسکینوں غریبوں کو تو عادت تھی، ان کے باپ وہ ان کو دیتا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ ان کو اگر پتہ لگ جانا ہے تو یہ آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بندوبست کرنا ہے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تو بندے کھڑے کر دیں گے، دروازہ بند کر لیں گے، باغوں کی ارد گرد دیواریں ہوتی تھی، دروازہ بند کر لیں گے، اندر مسکین کو آج نہیں گھسنے دینا۔ ایسے جو قرآن کے لفظ ہیں، اللہ یدخلن، تاکید ہے، ہرگز ہرگز مسکین کو نہیں گھسنے دینا، یعنی بڑا پکا پلان کر۔ وغدوا علی حرد قادرین، چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے، یعنی ہمارے اندر طاقت ہے، اس بات کو کنفرم سمجھتے ہوئے وہ سویرے سویرے اپنے باغ میں پہنچ گئے۔ پر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے۔ اچانک جب کوئی بڑا شوق لگتا ہے، انسان اپنی بربادی دیکھتا ہے تو اس کا جی نہیں مانتا یقین کرنے۔ انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کیا کہا کہ غلط سائیڈ پہ آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ یہ جب انسان کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے، دماغ اس کا تھوڑا سا، فوراً ہی کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم
محروم کر دیے گئے، ہمارے ہاتھ سے یہ باغ نکل گیا، کوئی کچھ نہ کچھ باغ کے ساتھ ہو گیا۔ ان میں سے جو زیادہ اعتدال پسند تھا، اور قرآن نے لفظ استعمال کیا قال اوسطہم، وسط، یا وسط سے کیا مراد ہے؟ جیسے دوسرے جز کے شروع میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا، یعنی تم رسول اللہ کی امت ایسی امت ہو جو امت وسط ہے، جو ادھر سے ٹیڑھا ہو رہا ہو تمہیں دیکھ کے سیدھا ہو جائے، جو ادھر سے گر رہا ہو تمہیں دیکھ کے سیدھا ہو جائے، افراط و تفریط نہیں ہے، تم امت وسط ہو۔ اور آج امت کی حالت دیکھو، سب سے زیادہ ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ اللہ نے کس نگاہ سے دیکھا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، قبلہ تبدیل ہو رہا تھا تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ قبلہ، اللہ فرما رہی ہے قبلہ تبدیل ہوگا تو تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، بے وقوف تمہارے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو، جدھر تمہارا رخ ہوگا ادھر سب کو رخ کرنا چاہیے، کیونکہ تم آخری نبی کی امت ہو، تمہیں دیکھ کر تمہیں فالو کریں گے تو صحیح راستے پر ہوں گے۔ آج ہمیں فالو کر کے کون سیدھے راستے پہ آتا ہے بھائی؟ نہ دنیا ہمارے ہاتھ پلے ہے، اور دین تو آگے پتہ چلے گا کتنا ہمارے ہاتھ پلے۔ ان میں سے جو زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ رات کو جب یہ الٹے سیدھے پلان بنا رہے تھے تو یہ بیچارہ جو اعتدال والا تھا یہ کبھی کبھی بیچ میں کہتا تھا کہ یار کوئی اللہ کو یاد کرو، کہ خدا کا نام مانو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابا کہہ کر گئے ہیں کہ غریبوں کو بھی دینا ہے تو کچھ تو چلو تھوڑا کر لو، دے دو، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو بیچارہ اوسط تھا، اعتدال والا، اس بات سے لگ رہا ہے کہ رات کو انہیں خدا کی یاد کرا رہا تھا جب یہ پلاننگ پکی کر رہے تھے۔ اب اس وقت تو انہوں نے کوئی نہیں سنی، اب جب اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا تسبیح کیوں نہیں کرتے، فوراً کہنے لگے سبحان ربنا، اب تسبیح کرنے لگ گئے۔ جب بندہ پکڑ جب نشے میں ہوتا ہے نا مال و دولت کے، تب خدا نہیں یاد ہوتا، اور جب جھٹکا لگتا ہے تب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، تب زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اور جب نعمت کی فراوانی ہوتی ہے تب سمجھتا ہے یہ نعمت اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں میری ناک کتنی لمبی ہے اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور میں نے کتنا امیر اور کتنا بڑا شخص ہوں۔ کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے ہر عیب سے ہمارا رب، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ جب ناکامی ہو جاتی ہے، پہلے جنہوں نے مل کے پلان کیے ہوتے ہیں جب ناکام ہو جاتے ہیں یا کوئی شرمندگی ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ تو دنیا میں دکھا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، خدا قصہ بیان فرما رہا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے بتایا ہوا کہ جو برے دوست ہوں گے جو مل کے دنیا میں خرابیاں کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کی محفلوں میں گویا کہ اکٹھے ہوتے تھے، قیامت کے دن ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم دونوں کے لیے دگنا ہے، اس لیے کہ اصلاح کرنے کی مہلت تمہیں دی تھی، اگر تم نے اصلاح کرنی ہوتی تو وہیں پر کر لیتی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم ہی سرکش تھے، یعنی یہ جو بربادی ہم پہ آئی ہے یہ ہمارا اپنا پرابلم ہے۔ اور پھر کہنے لگے بعید نہیں، یعنی ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر بدل کے دے دے، اس بات کے بدلے اب بڑے نیک ہو گئے، ہر چیز میں اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ چاہے تو یوں رات کو نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مسکینوں کو نہیں دینا۔ اور یہ اتنی خوبصورت مثال ہے، اس کو آپ تصور کریں، اور ہم میں سے جب بھی ہمارے ذہن میں یہ والا نشہ بھرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا اور اس میں خدا شامل نہ ہو، تو بندہ اس مثال کو یاد کرے کہ یہ نہ ہو کہ میری صبح بھی ان باغ والوں کی صبح کی طرح، تو خدا بند عالم چھین لے اور پھر میرا اکثر ٹائم مسجد میں گزرتا رہے۔ مثلا مولانا صاحب دعا کیجئے، بڑی پرابلمز میں آ گئی ہوں، فلانا جی یہ تسبیح کوئی ایسی بتائیے، کوئی یہ ہو گیا وہ گیا۔ وہ شخص کہ جو اپنی اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ کی پکڑ میں آیا،
ورنہ ظاہر بات ہے ایسا کہنا، رزق کی دعا کا کہنا، یہ کوئی نہ صرف یہ کہ بری بات نہیں، اچھی بات، لیکن یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جب ہوتا ہے تو خدا کو یاد نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے، اور جب خدا کی طرف سے آ کر ڈنڈا لگتا ہے سر پر پھر بڑے نیک ہو جاتے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل کر دے دے، اب ہم یقیناً اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اب ہم لفظ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، اب اللہ کی طرف ان کو رغبت محسوس، رات کو نہیں ہو رہی تھی، اب یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 32 تھی۔ 33 اللہ فرماتا ہے، توجہ کریں، عذاب ایسا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے عذاب، یعنی اللہ کا، کہ جب آ جاتا ہے تو انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، جس کی بنا پر خدا کی نافرمانی کر رہا تھا خدا وہ چھین لے۔ توجہ کریں، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ عذاب الآخرۃ اکبر، یا تو تمہارا باغ برباد ہو گیا، چلو قرضہ لے لو گے، فلان کر لو گے، دوبارہ کھیتی باڑی کرو گے، حالات سنور جائیں گے، وہاں تو سنوریں گے بھی نہیں اگر وہاں فیل ہو گئے، وہاں تو واپس بھی دوبارہ حل بھی نہیں چلانے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا کھیتی ہے آخرت کی، لیکن وہ کھیتی ہے جہاں ایک ہی دفعہ حل چلانا اور بیج لگانا ہے، دوبارہ کسی کو آ کر اصلاح کرنے کی کوشش مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو باغ والوں کی مثال ہے یہ ہوتا ہے میرا عذاب، یہ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے اور ظاہر ہے ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، تم میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہو، ہم تو چاہیں تو تمہاری دنیا میں بھی تم سے چھین لیں چیزیں، جیسا کہ چھن گیا پھر مکہ والوں سے بہت ساروں سے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اور اگلی آیت میں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم یعنی اللہ، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ یعنی جو دنیا میں مسلم تھے ان کو ویسے ہی نتیجہ دیں گے قیامت کے دن جیسے دنیا کے مجرم تھے۔ اس آیت سے مسلم کا معنی سمجھنا آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کے لفظ کو اللہ نے کس کے مقابلے میں استعمال کیا ہے؟ مجرم کے مقابلے میں۔ افنجعل المسلمین، یعنی کیا وہ لوگ کہ جو ہمارے پیغام کے آگے سر جھکا رہے ہیں ان کو ہم مجرموں کی طرح کر دیں گے جو سرکش ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے؟ وقت ہمارا تمام ہے اور ایک جگہ پر ہمیں پہنچنا بھی ہے، مجلس آج ایک پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ پہلے ہم تلاوت کر لیں گے اگلی سورہ مبارکہ حاقہ کی، اور اس کے بعد ترجمہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا ہم تمام کر کے اور سورہ حاقہ کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جن مریضوں کے لیے آغاز میں دعا کی گئی تھی، قرآن و اہل بیت کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے حاضرین مجلس، حاضرین محفل کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ ہمیں اس دنیا میں اپنی مہلت تمام ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔